میں نے چیک کر لیا ہے، کرسیوں کا سسٹم ہماری اپروچ میں نہیں ہے، اس کا سسٹم سامنے دروازے کے ساتھ سوئچ پینل میں ہے، اس لیے تو میں نے جولیا کو یہاں بلوایا ہے، ہو سکتا ہے اسے زخمی سمجھ کر انہوں نے اسے زیادہ سختی سے نہ باندھا ہو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ عمران کی بات درست تھی، تمام کرسیاں خصوصی ساخت کی تھیں اور ان کے پائے فرش میں گڑے ہوئے تھے، اور ایسی کرسیاں اس پورے حال میں موجود تھی، صرف سامنے کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ کھلا اور 2 مسلح افراد پہیوں والے ایک اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ اسے وہیں دروازے کے ساتھ ہی چھوڑ دو، ہم نے باتیں ہی کرنی ہے کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسٹریچر آنے والے نے واقعی اسٹریچر کو وہیں دروازے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ روکا اور پھر تیزی سے واپس چلے گئے۔ شاید انہیں عمران سے بھی زیادہ جلدی تھی، ویسے بھی انہیں معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ان کرسیوں سے کسی طرح آزاد نہیں ہو سکتے، اور جولیا بھی اسٹریچر سے بندھی ہوئی تھی۔ عمران نے دیکھا کہ جولیا کے دونوں بازو اسٹریچر کے ساتھ ہک کیے گئے تھے، اس طرح اس کے دونوں پیر بھی بندھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے اور ہمارا لیڈر علی عمران ہے۔ جولیا نے سر اٹھا کر عمران اور دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا بتا دیا، ورنہ وہ وہیں ہمیں عام مجرم سمجھ کر گولیوں سے اڑا دیتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا کے چہرے پر عمران کی بات سن کر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ تمہارے ہاتھ کو چمڑے کی بیلٹ سے باندھا گیا ہے اور اس میں کلپ لگا ہوا ہے، اپنا ہاتھ موڑو اور اپنی لمبی اور پتلی انگلیوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلا کر اس کلپ کو کھول دو، ہمت کرو، عمران نے کہا تو جولیا نے چونک کر اپنے ہاتھ کو حرکت دینی شروع کر دی، اس کی انگلیاں کلپ سے تھوڑی دور رہ جاتی تھیں۔ اسٹریچر کا ڈنڈا گول ہے، اپنے جسم کو ذرا نیچے کی طرف دھکیلو، اس طرح بیلٹ کھسک کر نیچے قدرے نیچے ہو جائے گا، ہاتھ کو سر کی طرف کھینچو، کام بن جائے گا، عمران نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور واقعی عمران کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے چند لمحوں کی کوشش کے بعد جولیا کی انگلیاں کلپ تک پہنچ گئی۔ ویری گڈ جولیا، ہمت کرو، عمران نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کے منہ سے اطمینان کا طویل سانس نکل گیا، کلپ کھل چکا تھا اور جولیا کا ہاتھ گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ جولیا نے جلدی سے دوسری طرف والا ہاتھ بھی آزاد کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے، اب وہ اپنے پیروں کی کلپ کھولنا چاہتی تھی، لیکن زخم اور ٹانکوں کی وجہ سے اس کا جسم آگے کی طرف نہ جھک پا رہا تھا۔ ارے اٹھو مت ورنہ ٹانک ہی کھل سکتے ہیں، صرف ہاتھ اونچا کر کے سوئچ پینل پر موجود سرخ بٹنوں کی سب سے نچلی قطار کے بٹن جو نظر آ رہے ہیں انہیں آف کر دو، عمران نے کہا، اور جولیا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بلند ہوا اور پھر کٹک کٹک کی 5 ہلکی آوازوں کے ساتھ ہی ان 5 کی کرسیوں کے راڈز غائب ہو گئے اور وہ سب بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ویری گڈ تنویر، اب تم جولیا کے پیر کھول دو، ورنہ اس نے خود کوشش کی تو زخم کے ٹانکے ٹوٹ سکتے ہیں، ہم باہر جا کر چیک کر لیں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور آہستہ سے سر باہر نکال کر جھانکا، یہ ایک راہداری تھی جس کا اختتام ایک برآمدے میں ہو رہا تھا۔ راہداری خالی پڑی ہوئی تھی، عمران نے باقی ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ راہداری میں آ کر دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگے۔ سوائے تنویر کے باقی ساتھی بھی کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئے، اور جب وہ سب برآمدے کے قریب پہنچے تو تنویر بھی راہداری میں آ گیا اور باہر برآمدے میں چند افراد کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ عمران نے سر باہر نکال کر جھانکا تو دائیں طرف برآمدے میں 2 مسلح آدمی کھڑے سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور پھر اپنا ایک پیر موڑ کر زور سے فرش پر مارا۔ ارے یہ کیسی آواز تھی؟ برآمدے سے ایک تیز آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے 2 آدمیوں کے تیز چلنے اور اس راہداری کی طرف آنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عمران اور اس کے ساتھی اب دائیں طرف والی دیوار سے چمٹے کھڑے تھے تاکہ جب تک یہ راہداری میں مڑ نہ آئے انہیں وہ نظر نہ آ سکیں، اور وہی ہوا، دونوں مسلح آدمی تیزی سے مڑ کر راہداری میں داخل ہوئے ہی تھے کہ عمران اور صفدر بھوکے عقابوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے۔ یہ دونوں وہی تھے جو جولیا کا اسٹریچر دھکیل کر کمرے میں لے آئے تھے۔ عمران کے مخصوص اشارے کی وجہ سے صفدر نے سب سے پہلے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور پھر ان لوگوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ دونوں بغیر کوئی آواز نکالے اپنی گردنیں توڑوا چکے تھے۔ ان دونوں کو وہیں لٹا کر ان کی مشین گنیں اتار لی گئیں اور پھر عمران اور صفدر مشین گنیں اٹھائے تیزی سے برآمدے میں آ گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس چھوٹی سی عمارت میں گھوم کر اسے چیک کر چکے تھے۔ جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا، اس عمارت کا ہر کمرہ باقاعدہ قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ 2 کمروں میں باقاعدہ جیل کی طرح سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور 3 کمروں میں دیواروں اور چھت کے ساتھ لوہے کی زنجیریں اور کنڈے فٹ تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مشینری انٹیلیجنس والوں کا قید خانہ تھا اور انہیں شاید خطرناک قیدی سمجھتے ہوئے مخصوص کرسیوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ کرنل ہنری اور اس کے ساتھ آنے والے 4 مسلح افراد شاید اس کے ساتھ ہی واپس چلے گئے تھے۔ 4 بند گراج تھے، چاروں میں گاڑیاں موجود تھیں، ان میں سے 3 تو کاریں تھیں جبکہ ایک اسٹیشن ویگن تھی۔ ان مرنے والوں کی جیبوں میں لازماً چابیاں ہوں گی، چیک کرو اور جولیا کا اسٹریچر باہر لے آؤ، اس ویگن میں ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا، اور تنویر اور نعمانی دونوں دوڑتے ہوئے واپس اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔
پھر واقعی چابیاں بھی مل گئیں اور جولیا سمیت اس ویگن میں سوار ہو کر اس عمارت سے باہر آ گئے اور عمارت سے باہر آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک وسیع و عریض درختوں کا ذخیرہ ہے اور یہ عمارت اس ذخیرے کے درمیان گھنے درختوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ وہ لوگ کسی بھی وقت واپس آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے راستے میں ہی ان سے ٹکراؤ ہو جائے۔ سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اسی لیے میں باقاعدہ بنے ہوئے راستے کی بجائے غیر ہموار راستے سے جا رہا ہوں۔ وہ تو ظاہر ہے عام سے راستے سے ہی آئیں گے، عمران نے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ جولیا سب سے آخری سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور تنویر اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ اب ہم کدھر جا رہے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ کسی بھی خالی کوٹھی میں پناہ لے لیں گے، اس کے بعد کچھ سوچیں گے، عمران نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے اور سڑک پر لگے ہوئے ایک سنگ میل سے انہیں پتہ چلا کہ وہ بلنکی کے جنوبی نواحی علاقے کی طرف ہیں۔ ہر طرف کھیتوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور عمران نے سڑک پر چلنے کی بجائے ویگن کو سڑک کراس کر کے کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے پر ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ کھیتوں کے اس سلسلے کو عبور کر کے ایک بار پھر دور تک پھیلے ہوئے درختوں کے ذخیرے میں داخل ہو گئے۔ یہاں ہم قدرے محفوظ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ٹائروں کے نشانات ان لوگوں کو یہاں تک لے آئیں گے۔ بہرحال دیکھیے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور صفدر سمجھ گیا کہ عمران جولیا کے زخمی ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اس حالت میں تھی کہ نہ بیٹھ سکتی تھی اور نہ چل سکتی تھی اور فوری طور پر کوئی ایسا ٹھکانہ بھی نہ تھا جہاں اسے چھوڑا جا سکتا، لیکن ظاہر ہے حالات ہی ایسے تھے کہ وہ کچھ کر بھی نہ سکتا تھا۔ لیکن درختوں کے ذخیرے کے اندر آگے بڑھنے پر یکلخت عمران اور صفدر دونوں چونک پڑے۔ انہیں کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا لکڑی کا کیبن نظر آیا جس کے باہر ایک بڑی سی کار موجود تھی۔ کیبن کی کھڑکیاں روشن تھیں اور یہ کار ہمیں تحفظ دے سکتی ہے، عمران نے کہا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ میں ویگن یہیں روک دیتا ہوں ورنہ اندر موجود لوگ اس کے انجن کی آواز سن لیں گے۔ ہمیں پیدل چل کر جانا ہوگا۔ نعمانی تم یہیں جولیا کے پاس رہو گے، عمران نے ویگن روک کر مڑ کر پیچھے بیٹھے نعمانی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ویگن کا دروازہ آہستہ سے کھول کر نیچے اتر گیا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے کیبن کے قریب پہنچ گئے۔ کیبن کے اندر سے کسی مرد اور عورت کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور شاید ان کو کسی کے یہاں آنے کا تصور بھی نہ تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس اسلحہ موجود تھا کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس کے اس قید خانے سے انہیں اپنی ضرورت کا اسلحہ مل گیا تھا۔ عمران اچانک کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک میز کے گرد ایک نوجوان عورت اور ایک ادھیڑ عمر مرد کھانا کھا رہے تھے۔ میز پر بیٹری سے چلنے والی پورٹیبل لائٹ روشن تھی۔ اسی لمحے عورت کی نظریں عمران اور اس کے پیچھے آنے والے صفدر پر پڑیں تو اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور مرد نے بھی چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، ہم دوست ہیں، دشمن نہیں، عمران نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ مرد کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق کسی یقیناً زیر زمین دنیا سے ہے، لیکن اپنے چہرے مہرے اور چال ڈھال سے وہ کسی بڑی تنظیم کا سرگنا ہی دکھائی دے رہا تھا، عام کارکن نہ لگتا تھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ بتایا تو ہے، دوست ہیں، دشمن نہیں، عمران نے اس کے قریب جا کر رکتے ہوئے کہا۔ عمران کے باقی ساتھی بھی اب اس کے پیچھے پہنچ کر رک گئے تھے۔ عورت کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ مگر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس آدمی نے پہلے سے لہجے میں پوچھا۔ پہلے تم اپنا تعارف کراؤ، کیا یہ کیبن تمہارا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہ صرف یہ کیبن بلکہ یہ درختوں کا ذخیرہ اور سامنے پھیلے ہوئے کھیت سب میری ملکیت ہیں، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ لارڈ ٹائپ آدمی ہو۔ بہرحال ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، یہاں ہم چند مجرموں کی تلاش میں آئے ہیں، عمران نے جواب دیا اور اس آدمی کے چہرے پر تیزی سے اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ملٹری انٹیلیجنس کا سن کر اس عورت کا خوفزدہ چہرہ بھی نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ او مگر یہاں تو تمہارے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں آیا، ہم بھی 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہنچے ہیں۔ میرا نام کارسن ہے اور یہ میری بیوی لیزا ہے۔ ہم جب شہر کی گہما گہمی سے گھبرا جاتے ہیں تو آرام کرنے یہاں آ جاتے ہیں، کارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں شہر میں تمہارا کیا کاروبار ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کاروبار کیوں؟ میرے کاروبار سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کارسن نے اس بار تیز لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اپنے چیف کو رپورٹ دینی ہوگی مسٹر کارسن، عمران نے اس بار خشک لہجے میں کہا۔ وہاں میرے کلب اور بار ہیں، مون لینڈ کلب اور مون لینڈ بار، کارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور رہائش؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 71 گرین ہلز کالونی، کارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری کار میں فون تو ہوگا تاکہ ہم اپنے چیف سے بات کر لیں، عمران نے پوچھا اور کارسن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، کار کی چابی اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ باہر چلو، اور مسز کارسن تم بھی چلو، ہو سکتا ہے ہمارا چیف تم دونوں سے فون پر کوئی پوچھ گچھ کرے، عمران نے کہا اور کارسن نے سر ہلا دیا۔ آؤ لیزا، میں ان کے چیف سے خود بات کرتا ہوں، کرنل ہنری میرا دوست ہے، کارسن نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران مسکرا دیا۔ کارسن اور لیزا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے جبکہ عمران اور اس کے ساتھی سائڈوں پر ہٹ گئے، اور ان کے آگے بڑھتے ہی عمران نے اشارہ کیا تو صدیقی اور تنویر دونوں کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور ان دونوں کے سروں پر مشین گنوں کے دستے پڑے اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے اچھل کر منہ کے بل نیچے گرے ہی تھے کہ دوسرے وار نے انہیں ساکت کر دیا۔
چلو اب انہیں ساتھ بھی لے جانا ہوگا، پہلے جولیا کو کار کی اگلی سیٹ پر منتقل کر دو، عمران نے کہا۔ مگر اتنے سارے لوگ اس کار میں کیسے جائیں گے؟ پھر راستے میں چیکنگ بھی ہو سکتی ہے، صفدر نے کہا۔ فی الحال جہاں سے تو نکلیں، آگے کسی بھی جگہ سے کوئی کار یا دوسری سواری حاصل کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، اور صفدر اور تنویر نے آگے بڑھ کر کارسن اور اس کی بیوی لیزا کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر وہ کیبن سے باہر آ گئے۔ جولیا کو جب کار کی اگلی سیٹ پر لٹایا جانے لگا تو اس نے بیٹھنے کی ضد کی اور پھر عمران نے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر بیلٹ کس دی تاکہ اسے جھٹکے نہ لگیں۔ کارسن اور اس کی بیوی کو اگلی سیٹوں کے درمیان ساتھ ساتھ لٹا دیا گیا۔ کار بڑی تھی اس لیے سیٹوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، دونوں ایڈجسٹ ہو گئے تھے۔ باقی چاروں اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کارسن کی جیب سے کار کی چابیاں مل گئی تھیں، اس لیے چند لمحوں بعد کار ظہیرے سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی اور عمران نے اس کا رخ شہر کی طرف کر دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے کرنل ہنری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ہنری نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈیفنس سیکرٹری صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اس کی پی اے کی آواز سنائی دی۔ ہاں کراؤ بات، کرنل ہنری نے کہا۔ ہیلو، راڈک بول رہا ہوں، ڈیفنس سیکرٹری ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ یس سر، کرنل ہنری اٹینڈنگ یو، کرنل ہنری نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کرنل ہنری، خصوصی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، ان ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا جائے اور ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر جلوا دینا۔ اگر حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں فون کال کی تو ہم ان کے وجود سے ہی منکر ہو جائیں گے، راڈک نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، حالات کے مطابق یہ درست فیصلہ ہے، کرنل ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پوری ذمہ داری سے فیصلے پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے۔ عمل درآمد کے بعد مجھے تحریری رپورٹ بھجوا دینا تاکہ اسے ریکارڈ میں رکھ کر کیس داخلے دفتر کر دیا جائے، راڈک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل ہنری نے ہاتھ بڑھا کر کرنل کو دو تین بار پریس کر دیا۔ یس سر، پی اے کی آواز سنائی دی۔ زیرو ہاؤس البرٹ سے بات کراؤ، کرنل ہنری نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل ہنری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ہنری نے کہا۔ سر، زیرو ہاؤس سے فون اٹینڈ نہیں کیا جا رہا، پی اے نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیوں نہیں اٹینڈ کیا جا رہا؟ کرنل ہنری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے پی اے کی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیا کہہ سکتا ہوں سر، میں تو مسلسل ٹرائی کر رہا ہوں، فون بھی درست ہے لیکن ریسیو نہیں کیا جا رہا، پی اے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ او، یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل ہنری نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا زیرو ہاؤس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ 4 مسلح محافظ بھی موجود تھے۔ اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی، وہ مسلسل ہونٹ کاٹے چلے جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ لوگ کرسیوں میں جکڑے ہوئے تھے جہاں سے کسی طرح بھی آزاد نہ ہو سکتے تھے، وہاں صرف رابرٹ اور رچرڈ دونوں ہی بااعتماد آدمی موجود تھے۔ آج تک ان کی طرف سے کوئی شکایت بھی نہ آئی تھی، پھر کال کیوں نہیں ریسیو کی جا رہی تھی؟ اس نے محکمے کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے زیرو ہاؤس جانے کا فیصلہ بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ فوری طور پر وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر اس درختوں کے ذخیرے کے اندر ایک کھلی جگہ پر اتر گیا، وہاں سے زیرو ہاؤس تھوڑی ہی دور تھا، اور پھر کرنل ہنری 4 مسلح محافظوں کے ساتھ دوڑتا ہوا جب زیرو ہاؤس پہنچا تو زیرو ہاؤس کا پھاٹک پوری طرح کھلا ہوا دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں، اور پھر چند لمحوں بعد ہی اس کے بدترین اور اندیشوں کی تصدیق ہو گئی۔ البرٹ اور رچرڈ کی لاشیں راہداری میں پڑی ہوئی تھیں، ان کی گردنیں توڑ دی گئی تھیں، تمام قیدی غائب تھے، اسٹریچر باہر موجود تھا اور ایک گیراج خالی پڑا ہوا تھا۔ ویری سیڈ، آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ لوگ آخر کیسے آزاد ہو گئے؟ کرنل ہنری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ وہ گیراج سے یقیناً کار لے کر گئے ہیں، لیکن انجانے میں اب اس کار کا کیا رنگ ہوگا؟ ویری سیڈ، مجھے تو معلوم ہی نہیں، کرنل ہنری نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ سر، مجھے معلوم ہے، یہاں نیلے رنگ کی ایک بڑی اسٹیشن ویگن موجود تھی، وہ لوگ اس اسٹیشن ویگن پر گئے ہیں، اس کے ایک ساتھی نے کہا، اور پھر فوراً جا کر ہیلی کاپٹر پر چیکنگ کرو، ہو سکتا ہے وہ راستے میں ہی ہوں، اگر نظر آ جائیں تو ان کو نظر میں رکھنا اور مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دینا، کرنل ہنری نے تیز سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی چاروں ساتھی پھاٹک کی طرف مڑ کر دوڑ پڑے، جبکہ کرنل ہنری تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں فون موجود تھا۔ وہ اب اس واقعے کی سینٹرل انٹیلیجنس کو مکمل رپورٹ دینا چاہتا تھا تاکہ پولیس اور سینٹرل انٹیلیجنس کو بروقت خبردار کر کے ان لوگوں کو گھیرا جا سکے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 ڈیفنس سیکرٹری، رابطہ قائم ہوتے ہی ڈیفنس سیکرٹری کے PA کی آواز سنائی دی۔ کرنل ہنری بول رہا ہوں، سیکرٹری صاحب سے بات کراؤ، کرنل ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں صاحب، میٹنگ میں ہے، چند لمحے لگیں گے۔ دوسری طرف سے PA کی آواز سنائی دی اور پھر چند منٹ تک خاموشی طاری رہی۔ ڈیفنس سیکرٹری راڈک کی آواز سنائی دی۔ یس، راڈک بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ ڈیفنس سیکرٹری کے لہجے میں ناگواریت کا عنصر موجود تھا، شاید میٹنگ کے دوران کال کی وجہ سے اس پر جھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ سر وہ قیدی زیرو ہاؤس سے پراسرار طور پر فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کرنل ہنری نے کہا۔
کیا کہہ رہے ہو؟ راڈک نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں خود حیران ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ انہیں الیکٹرانک کرسیوں پر جکڑا گیا تھا جہاں سے وہ کسی صورت بھی آزاد نہ ہو سکتے تھے۔ میرے 2 آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ کا فون آنے کے بعد میں نے انہیں کال کیا تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل کرائی جا سکے، مگر یہاں سے کسی نے کال اٹینڈ ہی نہ کی تو میں ہیلی کاپٹر پر خود یہاں پہنچا ہوں۔ میرے دونوں آدمیوں کی لاشیں راہداری میں پڑی ہیں، ان کی گردنیں توڑ دی گئی ہیں اور قیدی غائب ہیں، ایک اسٹیشن بھی غائب ہے۔ میں نے ہیلی کاپٹر کو ان کی چیکنگ کے لیے بھجوا دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے قیدی شہر میں داخل ہو گئے ہوں، اس لیے آپ پولیس کو اسٹیشن ویگن کی پڑتال کے احکامات دے دیں، اس طرح وہ آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں۔ کرنل ہنری نے کہا۔ ویری بیڈ کرنل ہنری، بہرحال اس ویگن کا نمبر بتاؤ، ڈیفنس سیکرٹری نے غصیلے لہجے میں کہا، اور کرنل ہنری کا دماغ بھگ سے اڑ گیا کیونکہ اسے تو نمبر معلوم ہی نہ تھا۔ نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی، اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی اسٹیشن ویگن بھی تھی، یہ بات بھی اس کے ساتھیوں نے ہی بتائی تھی، ورنہ وہ تو کار ہی سمجھ رہا تھا۔ لیکن اب اگر وہ نئے ڈیفنس سیکرٹری کو یہ کہہ دیتا کہ اسے تو اسٹیشن ویگن کے متعلق کچھ معلوم نہیں، تو یقیناً اس کا کورٹ مارشل بھی کرایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فرضی نمبر بتا دیا، ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، ساتھ ہی اس نے ساتھی کا بتایا ہوا نیلا رنگ بھی بتا دیا۔ اوکے، تم واپس ہیڈ کوارٹر پہنچو، میں پولیس چیف سے بات کرتا ہوں، ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل ہنری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کاش مجھے اس ویگن کا نمبر معلوم ہوتا، اب فرضی نمبر کی چیکنگ ہوتی رہے گی اور یہ لوگ صاف نکل جائیں گے، کرنل ہنری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا کمرے سے باہر آیا ہی تھا کہ اس کی جیب میں موجود ایمرجنسی ٹرانسمیٹر پر کال آنی شروع ہو گئی۔ اس نے چونک کر خفیہ جیب سے چھوٹا سا ایمرجنسی ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو مورگن کالنگ سر، اوور۔ دوسری طرف سے اس کے ایک محافظ کی آواز سنائی دی۔ یس کرنل ہنری اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، ہم نے اسٹیشن ویگن کو چیک کر لیا ہے، وہ زیرو ہاؤس سے قریب ایک اور درختوں کے ذخیرے کے اندر بنے ہوئے کیبن کے پاس موجود ہے۔ وہ کیبن خالی پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے اندر میز پر بیٹری سے چلنے والی پورٹیبل لائٹ بھی جل رہی ہے۔ اس میز پر 2 افراد کا کھانا بھی موجود ہے جو آدھا کھایا ہوا ہے، اور جہاں ایک بڑی کار کے پہیوں کے نشانات بھی موجود ہیں، اوور۔ مورگن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور جلدی سے ہیلی کاپٹر لے آؤ یہاں، میں خود چیک کرنا چاہتا ہوں، اوور۔ کرنل ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے مورگن نے کہا، اور کرنل ہنری نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ مورگن کی کال سن کر اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار چھا گئے تھے، کیونکہ ویگن کے اس طرح مل جانے کے بعد کم از کم ان فرضی نمبروں والا مسئلہ تو ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دوبارہ ڈیفنس سیکرٹری کو اطلاع دے کر خالی ویگن مل گئی ہے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ وہ پھر پوچھے گا کہ یہ ایجنٹس کس پر گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بتا نہ سکے گا۔ وہ اب تیز قدم اٹھاتا زیرو ہاؤس سے باہر جا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہیلی کاپٹر براہ راست وہاں نہ اتر سکتا تھا۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں پہلے ہیلی کاپٹر اتارا گیا تھا، تو ہیلی کاپٹر بھی وہاں پہنچ گیا اور کرنل ہنری تیزی سے اس پر سوار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں صرف پائلٹ موجود تھا، اس کے ساتھی نہ تھے۔ کیسے ٹریس ہوئی یہ ویگن؟ کرنل ہنری نے پائلٹ سے پوچھا۔ سر، ہم نے انتہائی رفتار سے شہر تک چکر لگایا، مگر جب ویگن نظر نہ آئی تو ہم واپس آئے اور ہم نے راؤنڈ لگایا کہ شاید یہ لوگ کہیں قریب ہی نہ چھپے ہوئے ہوں، اور پھر سڑک کی دوسری طرف کھیتوں کے بعد موجود ذخیرے پر پرواز کرتے ہوئے اسٹیشن ویگن کھڑی نظر آ گئی۔ پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر کے موڑ کر واپس لے جاتے ہوئے کہا، اور کرنل ہنری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر اس دوسرے ذخیرے میں ایک کھلی جگہ پر اتر گیا اور کرنل ہنری تیزی سے باہر آ گیا۔ ادھر وہ کیبن ہے جناب، ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آؤ، کرنل ہنری نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کیبن میں موجود تھا جو کچھ مورگن نے اسے ٹرانسمیٹر پر بتایا تھا، اور یہاں کی سچویشن ویسی ہی تھی۔ یہ کس کا کیبن ہو سکتا ہے؟ یہاں کی تلاشی لو، شاید اس کا کوئی اتا پتہ معلوم ہو جائے، کرنل ہنری نے کہا۔ سر، میں نے تلاشی لی ہے، یہ کارڈ ملا ہے یہاں سے، کسی کارسن نامی آدمی کا ہے۔ مورگن نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کارڈ کرنل ہنری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کارسن؟ کرنل ہنری نے چونک کر کہا اور کارڈ مورگن کے ہاتھ سے لے لیا۔ اور یہ تو مون لینڈ کلب والے کارسن کا کارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیبن اسی کا ہے، وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے ایک روز بتایا تھا کہ جنوبی طرف اس کی باقاعدہ جاگیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کارسن کی کار میں یہاں سے نکلے ہیں، کرنل ہنری نے کہا، اور تیزی سے اس نے جیب سے وہی ایمرجنسی ٹرانسمیٹر نکالا، اس پر اپنے ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو کرنل ہنری کالنگ اوور۔ کرنل ہنری نے فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے تیز لہجے میں کال دینی شروع کر دی۔ یس شارٹی اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ہیڈ کوارٹر کا انچارج شارٹی کی آواز سنائی دی۔ شارٹی، فوراً کارسن کے کلب اور بار میں فون کر کے معلوم کرو کہ کارسن اپنی جاگیر پر کس کار پر گیا ہے، اس کی پوری تفصیل معلوم کر کے مجھے ایمرجنسی ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دو، اوور اینڈ آل۔ کرنل ہنری نے کہا، تیز لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کار کا یقیناً پتہ چل جائے گا، پھر یہ ایجنٹ پکڑے جا سکتے ہیں، کرنل ہنری نے کہا، اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ باس، یہ لوگ یقیناً اب تک شہر پہنچ چکے ہوں گے، اس لیے ہم یہاں کیوں رکے، ہیڈ کوارٹر نہ چلے، مورگن نے کہا۔
او ہاں ٹھیک ہے، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کال تو راستے میں بھی اٹینڈ کی جا سکتی ہے، کرنل ہینری نے کہا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر شہر کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسٹیشن ویگن کے متعلق اسے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے آدمی آ کر اسے واپس زیرو ہاؤس پہنچا سکتے تھے۔ ابھی انہوں نے آدھا رستہ ہی طے کیا تھا کہ ایمرجنسی ٹرانسمیٹر پر کال آ گئی اور کرنل ہینری نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ شارٹی کالنگ فرام ہیڈ کوارٹر اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی شارٹی کی آواز سنائی دی۔ یس کرنل ہینری اٹینڈنگ یو اوور، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل ہینری نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بوس میں نے معلومات حاصل کی ہیں، کارسن اپنی بیوی لیزا کے ساتھ اپنی ذاتی کار میں اپنی جاگیر پر گیا ہے، اس کی ذاتی کار کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ ڈارک بلو کلر کی جدید ماڈل کی رولز رائس کار ہے، نمبر HV10210 ہے، اوور۔ شارٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوکے میں آ رہا ہوں ہیڈ کوارٹر، پھر اس کار کو تلاش کرنے کا پروگرام بناتا ہوں، اوور اینڈ آل، کرنل ہینری نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔